السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن قوموں پر اپنے غضب اور غصے کا اظہار کیا ہے اور انہیں اپنے عذاب میں مبتلا کیا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ قومیں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتی تھیں۔ کسی کو بھی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے، حج نہ کرنے کی وجہ سے عذاب نہیں دیا گیا، بلکہ اگر ہم یہ دیکھیں تو عذاب جن وجوہات کی بنیاد پر دیا گیا ان میں سب سے پہلے جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جھوٹ کی بہت مذمت بھی کی ہے اور اس کو تمام برائیوں کی جڑ بھی قرار دیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس کی خلاف ورزی پر اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو سزائیں دی۔ مثلاً ملاوٹ کرنا، کم تولنا، خیانت کرنا، یہ ایسی معاشرتی برائیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کو عذاب میں مبتلا کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ قومیں اس وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کچھ قومیں اس وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ وہ حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ اگر ہم آج کے دور میں اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو جہاں ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ وہ عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمیں معاشرے کا ایک تاریک پہلو بھی ملتا ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کا تو بہت دعویٰ کرتے ہیں، ایماندار ہونے کا تو بہت دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عملاً ہر شخص اس تعاقب میں لگا رہتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے جائز یا ناجائز مال اکٹھا کرے اور اس کے لیے اس کو چاہے تمام حدود کو پامال کرنا پڑے تو اس سے بھی وہ گریز نہیں کرے گا۔ آپ روزمرہ معاملات کو دیکھتے ہیں، آپ کسی دکاندار کے پاس چلے جائیں، جھوٹ بول کر اپنی چیز کو بیچنے کی کوشش کرے گا۔ آپ دودھ لینے کے لیے چلے جائیں، ملاوٹ شدہ ملے گا۔ آپ کوئی چیز کا وزن کر کے دیکھ لیں، وہ وزن میں کم ہوگی۔ آپ سبزی اور فروٹ کی دکان پر چلے جائیں تو وہ گلے سڑے چیزیں اس میں ڈال دے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلنے دے گا۔ یہ بھی ایک خیانت کی قسم ہے، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ مثال ملتی ہے کہ مال کا عیب بتا کر پھر چیز کو بیچو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو سچا تاجر ہوگا وہ قیامت کے دن اس طرح سے میرے ساتھ جنت میں ہوگا جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تاجر حضرات ناجائز منافع کمانے کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں، وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، وہ ملاوٹ بھی کرتے ہیں، وہ کم بھی تولتے ہیں، وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ ناقص اشیاء بھی بیچتے ہیں، وہ ناجائز منافع خوری بھی کرتے ہیں، تو معاشرے پر اس کا بہت زیادہ اثر اس انداز میں بھی پڑتا ہے کہ جو طبقہ ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتا وہ ان کو حاصل کرنے کے لیے پھر اپنے اپنے کام میں کرپشن کرتا ہے، وہ دل لگا کر کام نہیں کرتا، وہ رشوت لیتا ہے، وہ خیانت کرتا ہے، اور اس لیے کہ مارکیٹ میں اس کو جو چیز ملنی چاہیے وہ اس دام پر نہیں مل رہی، ناجائز منافع خوری ہے، سٹاک کی ہوئی ہیں چیزیں، اس کو ایک وقت آنے پر جب شارٹیج ہو جائے پھر بیچیں گے دکاندار۔ حتیٰ کہ اس سلسلے میں تمام جو لوگ ہیں وہ
چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ایک طرح سے کرپشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام ہمیں اس بات کو سکھاتا ہے کہ ہم اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہوں۔ ہم کوئی بھی چیز بیچیں یا جو کام ہمارے سپرد کیا گیا ہے اس میں امانت کو ملحوظ خاطر رکھیں، امانت داری سے اس کو سر انجام دیں، تاکہ نہ صرف ہمیں دنیا میں برکتیں ملیں بلکہ آخرت میں بھی ہمیں کامیابی اور فلاح ملے۔ امید ہے آپ رمضان المبارک کے فیض و برکات حاصل کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو سب کے لیے نافع بنائے اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ السلام علیکم۔